اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، سلسلہ کے نقشستاروں، اللہ کے پاک کے ننے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کافی دور دراز علاقوں سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ تمام شرکاء کا تہ دل سے تمام رقبہ حاکم انتظامیہ شکریہ ادا کرتی ہے۔ دراصل ہم جو یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اجتماعی شعور حاصل کریں۔ حالانکہ عبادات تو ہم گھروں میں بھی کر سکتے ہیں، تقریبات بھی کر سکتے ہیں، ہر گھر میں 10 15 20 بندے تو ہو ہی جاتے ہیں، لیکن جو اجتماعی شعور ہوتا ہے اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ کائناتی جو سسٹم ہے یہ اس طرح چلتا ہے کہ یہاں آپ کو ہر جگہ اجتماعیت نظر آئے گی، انفرادیت کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیں کہ سورج کو ہم دیکھتے ہیں، یہ ساری دنیا کو روشنی دے رہا ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، یہ کس علاقے سے کوئی تعلق رکھتا ہے، تو سارے لوگ سورج کی روشنی سے مستفید ہوتے ہیں۔ چاند کی چاندنی ہے، اس چاندنی سے مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اور دنیا کے ہر کونے میں یہ مٹھاس جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے، یعنی اجتماعی شعور۔ اسی طرح ہواؤں کا سلسلہ ہے، ہر جگہ ہوائیں چل رہی ہیں، بارش کا سلسلہ ہے، بارش یہ نہیں دیکھتی کہ یہاں چٹانیں ہیں، پہاڑ ہیں، آبادیاں ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ سارا جو سسٹم چلتا ہے یہ سارا اجتماعی شعور سے چلتا ہے۔ اجتماع کیا اہمیت ہے؟ ہم دیکھتے ہیں اگر چرند پرند درند درخت، یہ جتنی بھی نوع اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، ان میں بھی آپ کو اجتماعیت نظر آئے گی، انفرادیت کہیں نہیں ہوگی۔ یہ جتنا بھی کائناتی سسٹم ہے سارا اجتماعیت پہ مبنی ہے۔ یہاں جو لوگ انفرادی شعور میں کام کرتے ہیں تو کائنات ان کو رد کر دیتی ہے، یہ کائنات کا حصول ہے۔ یہ قدرتی جو سسٹم چلتے ہیں باقاعدہ اصول و ضوابط اور قواعد و ضوابط کے مطابق اور قانون و فارمولوں کے مطابق چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری سنت میں نہ تبدیلی واقع ہوتی ہے نہ تعدد واقع ہوتا ہے، تو اللہ کی سنت جو ہے یہ جاری و ساری ہے۔ اب دیکھیں انشاءاللہ چند دنوں بعد رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو یہاں بھی آپ جب دیکھیں گے تو پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہاں بھی آپ کو اجتماعی شعور نظر آئے گا۔ انفرادی شعور میں ہر بندہ اپنا کوشش کرتا ہے، کوئی رجب کے روزے رکھتے ہیں، کوئی شعبان کے رکھتے ہیں، کوئی عام مہینوں میں بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ ان کا ایک انفرادی شعور ہوتا ہے۔ لیکن جب رمضان مبارک میں مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو سمجھا آپ سب لوگ ایک اجتماعی شعور کے اندر آ گئے، اور اجتماعی شعور کی اپنی اہمیت ہے۔ اب دیکھیں سورہ بقرہ کا جو سٹارٹ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔
یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اب یہ اگر ہم شک کی بات کرتے ہیں تو شک جو ہے یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ اچھے اچھے انسانوں کو گمراہ کر دیتا ہے، کیونکہ شک اور یقین یہ دو بالکل الگ الگ کیفیات ہیں۔ قانون یہ ہے کہ جہاں شک ہوگا وہاں یقین نہیں ہوگا، اور جہاں یقین ہوگا وہاں شک نہیں ہوگا۔ اور پھر مشکوک ذہن کا بندہ متقی نہیں ہو سکتا، نہ ہی شک والے ذہن کو قرآن فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر قرآن کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا تو دنیا کی کوئی چیز کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ قرآن سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو پھر ہمیں شک سے پاک ہونا ہوگا۔ اگر مشکوک ذہن ہے تو پھر ہم متقی کے دائرے میں نہیں آئیں گے، ہم تقویٰ اختیار نہیں کر سکتے۔ اب متقی کی تعریف جو قرآن کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی وہ ہوتا ہے جو غیب کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اب غیب کی دنیا بہت بڑی دنیا، یہ جو شعور کی ہماری دنیا ہے، ظاہری دنیا ہے، یہ اس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ جو لا شعور کی دنیا ہے، غیب کی دنیا ہے، یہ بہت بڑی دنیا ہے۔ اتنی بڑی دنیا ہے کہ یہ ہمارے عقل، شعور یا ذہن و گمان میں نہیں آ سکتی۔ ہاں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ فہم و فرست عطا فرماتے ہیں تو وہ لوگ تھوڑا سا اس کا غیب کی دنیا کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ اور ایمان کی جو پہلی شرط ہے وہ مشاہدہ ہے۔ اگر مشاہدہ نہیں ہوتا تو ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی۔ یہ ایک لا ہے، قانون ہے کہ جب انسان کسی چیز کا مشاہدہ کرتا ہے تو پھر اس کے اندر یقین کا پیٹرن پیدا ہوتا ہے۔ تو متقی بننے کے لیے ایک تو شک سے آپ کو نجات حاصل کرنی پڑے گی، پھر متقی کی تعریف کہ غیب کو مشاہدہ کرنا پڑے گا۔ اب غیب کی اتنی بڑی تعریف ہے کہ اس کے چند لفظوں میں تو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اب بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی کہ غیب کو مشاہدہ تو کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم غیب پہ ایمان لائے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی غیب تو سوائے اللہ کے کسی کو حاصل ہی نہیں ہے۔ بھائی اللہ کا غیب تو اللہ کا ہے، اللہ کا علم اس کے کون مقابلہ کر سکتا؟ لیکن اللہ پاک نے اپنے علم میں سے کچھ حصہ انسان کو بھی ٹرانسفر کیا ہے۔ یہ جو انسان کے اندر روح ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم اس کے اندر فیڈ کر کے ہمیں بھیجا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی علوم ہے، علم الاسماء جسے کہا جاتا ہے، اس کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کے اندر فیڈ کر دیا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم روح کو تو کوئی لفٹ نہیں کراتے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ باڈی سب کچھ ہے ہماری، یہ ظاہری دنیا، ظاہری دنیا، مادی دنیا، سب کچھ ہے، ہم اس سے باہر سوچتے ہی نہیں۔ حالانکہ اس ظاہری دنیا، مادی دنیا سے باہر جو دنیا ہے بہت بڑی دنیا ہے۔ اب دیکھیں جو غیب کی دنیا ہے اس میں روحیں بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، نسبیں ہیں، بے شمار مخلوق۔ اب جب بات ہم غیب کی کرتے ہیں، غیب کی دنیا کیا ہے؟ حواس ہے، حواس کی دنیا ہے کہ آپ یہ حواس کیسے کام کرتے ہیں، کتنے کام کرتے ہیں۔ اب یہ جو ابھی ہمارا یہ پروگرام آتا ہے لیلۃ القدر جسے ہم کہتے ہیں، ابھی انشاءاللہ یہاں بھی ہم
شب بیداری کریں گے. تو یہ اجتماعی شعور کی بات کرتے ہیں تو اجتماعی شعور یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں اکیلا یہ کام کر رہا ہوں کہ میں روزے کا اہتمام کر رہا ہوں. نہیں، ذہن میں بات ہوتی ہے نہیں، بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو روزے کا اہتمام کرتے ہیں. پھر جب انسان کوشش کرتا ہے کہ ہم روزے کے فیوز و برکات سے مستفید ہوں، تو جب اس طرف توجہ لگاتا ہے انسان، پھر پتہ چلتا ہے کہ روزے کے حواس میں انسان کو غیب کی دنیا سے قریب تر کر دیتے ہیں. عام دنوں میں یا عام عبادات میں جو غیبی حواس ہیں بہت کم عمل کرتے ہیں یا نظر آتے ہیں اس کا عمل. لیکن رمضان شریف کا جو مہینہ ہوتا ہے، روزے کا جو اہتمام کیا جاتا ہے اور صحیح طریقے سے کیا جاتا ہے پورے اس کے آداب کے ساتھ. یہ روزے کا بھی ادب ہے، ہر چیز کا ادب ہے. جیسے عبادات کا ادب ہوتا ہے، نماز کا اپنا ادب ہے، روزے کا اپنا ادب ہے، حج کا اپنا ہے، ہر چیز کا اپنا ادب ہے. اسی طرح ساری طرح بھی ٹھیک نہیں ہے. روزے کا بھی ادب ہے. روزے کا ادب یہ ہے کہ صرف اس کو سحری اور افطاری تک محدود نہ کیا جائے کہ یہ بہت اہتمام کے ساتھ سحری کر لی، جب آگے کھا لیا، افطاری کے ٹائم بے شمار اپنے لوازمات اکٹھے کر لیے. ٹھیک ہے، برکت ہے، یہ نہیں، لیکن بڑی برکت ہے. غریب سے غریب آدمی بھی اپنا کوئی اہتمام کرتا ہے افطاری میں بھی، تو بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں وہ روزہ کشائی بھی کرتے ہیں. اور یہ کسی ایک جگہ نہیں ہوتی. آپ دیکھیں مساجد کے اندر چلے ہیں، وہاں بھی روزہ کشائی کا اہتمام کیا جاتا ہے. لوگ اپنے گھروں میں بھی کرتے ہیں، بازاروں میں بھی کرتے ہیں. اور سب سے جو بڑا اہتمام روزہ کشائی کا ہوتا ہے وہ مکہ اور مدینہ شریف. جن لوگوں کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں اگر کوئی عمرہ کے لیے رمضان شریف میں وہاں تشریف لے گئے تو آپ ان سے پوچھیے کہ وہاں کی کیفیات کیا ہوتی ہے. یہاں تو صرف بات کرتے ہیں کہ ہاں جی غیب کو مشاہدہ کریں، غیب کو مشاہدہ کریں، یا غیبی آواز بڑے بنتے ہیں. لیکن جو وہاں کی فضا ہے، مکہ کی بات کریں، مدینہ شریف کی بات کریں، تو آپ بالکل اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، حضور کے قریب ہو جاتے ہیں. واضح طور پہ آپ محسوس کرتا ہے کہ اللہ پاک کو ہم دیکھ رہے ہیں یا اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں. اسی طرح جب مدینہ شریف میں تشریف لے جاتے ہیں لوگ، تو وہاں حضور کا اتنا بڑا ہولڈ ہوتا ہے کہ ذہن کہیں آگے پیچھے جاتا ہی سوائے حضور. بلکہ بڑی یہ بات ہے، نماز نہ کرتے بھی حضور کا ہولڈ اتنا ہوتا ہے کہ بڑی مشکل سے انسان پورا زور لگا کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ بڑی عجیب ہے. میں نے محسوس کی، میں نے لوگوں سے پوچھا، اپنے مرشد کریم سے میں نے پوچھا، حاجی شمس الدین نظیمی صاحب سے، تو میں نے کہا جی یہ کیا میرے ساتھ ہوتا ہے، یہ عام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہر بندے کے ساتھ ہی ہوتا ہے بھائی، کہ ہر جگہ گرفت ہے. جب آپ مکہ شریف میں ہوتے ہیں تو اللہ کی گرفت میں ہوتے ہیں، ہر طرف اللہ میں نظر آتے ہیں، ہر چیز میں، ہر جگہ. جب مدینہ شریف میں ہوتے ہیں تو حضور کی طرف سے نظر آتا ہے، اور سوائے حضور کے کچھ بندے کو سوچتا ہی. تو جب ہم غیبی آواز کی بات کرتے ہیں تو یہاں بھی ماشاءاللہ لوگوں کے غیبی آواز بنتے ہیں، جیسا کہ ہمارے مرشد کریم نے قرآن ترتیب دیے ہوئے تجلی کا دیدار کیجیے گا. تو لیلۃ القدر کا جو قرآن ہوتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ کم کھائیں، کم سوئیں، کم بولیں، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کریں، اس پہ ترجمہ پڑھیں، ترجمے پہ بہت زیادہ گہرائی میں جا کے غور و فکر کریں.
کہ اللہ پاک ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں. اگر ہم صرف ثواب کے لیے نماز ادا کریں گے، نماز تو وہ فائدہ تو حاصل نہیں کر سکتا. قرآن کی تلاوت کریں گے کہ صرف ثواب حاصل ہو رہا ہے کہ ہم ٹوکریاں اور بورے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم نماز کی روح سے واقف ہوں اور قرآن کی روح سے واقف ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کون کون سے قوانین اور فارمولے بیان فرمائے، ان قانون اور فارمولوں تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے انسان. میں نے مشرکین سے پوچھا، میں نے کہا حضور یہ جو ترقی یافتہ اقوام ہے، خاص طور پہ مغربی اقوام، یہ دن بدن ترقی کر رہے ہیں، تو ان کی ترقی کا راز کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جو مجھے روشنی دی ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ قرآن کھول کے بیٹھے ہیں، اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت پہ غور و فکر کر رہے ہیں اور اس میں سے قانون فارمولے نکال کے ان پہ عمل کر رہے ہیں. اب عثمان کو میں ہم لوگ صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں کہ یہ الف لام میم پڑھ لیں گے 30 نیکیاں مل جائیں گی، سبحان اللہ پڑھیں گے 90 نیکیاں مل جائیں گی، فلاں آیت پڑھیں گے اتنے اس میں نیکیاں آ جائیں گی، فلاں سورت پڑھیں گے اتنے لاکھ نیکیاں آ جائیں گی. اچھا، ان کے ذہن میں یہ بات ہے اور وہ یہ سمجھتے کہ یہ کلام عام ہستی کا کلام نہیں ہے، یہ قادر مطلق ہستی کا کلام ہے، اور جو اللہ پاک فرما دیتے ہیں وہ اٹل ہوتا ہے. ہمارے ذہن میں فطور آ سکتا ہے، عقل شعور میں ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں نہیں ہو سکتا. وہ قرآن کی گہرائی میں جاتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے جو اسلاف ہیں، قرون اولیٰ کے جو مسلمان تھے، بڑے بڑے سائنٹسٹ نکلے، فلاسفر تھے، طب میں ترقی کی، سائنس میں ترقی کی. کیوں؟ کہ وہ قرآن کو قرآن سمجھ کے اس کو پڑھتے تھے، اس کا ترجمہ پڑھتے تھے، ترجمے پہ غور و فکر کرتے تھے. تو دیکھیں آدھی سے زیادہ دنیا پہ حکمرانی کی ان لوگوں نے. ہم کہاں کھڑے؟ سوچنے کی بات نہیں کہ ہم کہاں کھڑے. اس مین کہ ہم لوگ وہ نمازیں، وہ قرآن نہیں اس پہ غور کر رہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں جب بات غیبی حواس کی آتی ہے تو غیبی حواس اس طرح نہیں بنتے. جیسے ہم نے کہہ دیا جی ہم پہ غیب پہ ایمان لائے تو ہمارے غیب کی حواس بن گئی. غیب کی حواس بنانے کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. اس میں آپ کو کم کھانا ہے، کم بولنا ہے، کم سونا ہے. بلکہ سونے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ کو شب بیداریاں بھی کرنی پڑتی ہیں. جیسے جتنی طاقت راتیں آتی ہیں رمضان شریف میں، ان میں جاگنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. جب آپ جاگتے ہیں تو آپ کے شعور پہ چوٹ پڑتی ہے، شعور کی گرفت کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور قانون یہ ہے کہ جب شعور کی گرفت کمزور ہوتی ہے تو لاشعور حرکت میں آ جاتا ہے. یہ دونوں آواز بڑے عجیب طریقے سے کام کرتے ہیں. اگر ایک آواز کام کر رہے ہیں تو دوسرے آواز میں ڈیم ہو جائے گی آٹومیٹک. لیکن لاشعور کام کر رہے ہیں، اس میں آپ کا شعور معطل ہو گیا یا اس کی گرفت کم ہوگی. اس طرح جب شعور حرکت میں آتا ہے تو لاشعور کی گرفت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اب جب آپ عبادات کی طرف ذہن لگاتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، اللہ کی دی توفیق سے عبادات کرتے ہیں، راتوں کو نوافل ادا کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، ترجمے کو غور و فکر کرتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے، آپ کے حواس بن جاتے ہیں، تو پھر جب حواس کی رفتار 60,000 گنا بڑھتی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی تجلی کا دیدار ہو جاتا ہے. یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں کہ سمجھ میں نہ آئے.
اب دیکھیں یہ روشنی ہے، اس کے اپنے حواس ہیں، 1,86,220 یہ سب بتایا جاتا ہے اس کی رفتار۔ تو سائنس یہ کہتی ہے، سائنس اب کوشش کر رہی ہے اس سپیڈ میں کنٹرول حاصل کریں، سر توڑ کوشش کر رہی ہے، ہو سکتا ہے اس میں قابو کر لیں، لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ سب سے تیز رفتار جو ہے چیز وہ روشنی ہے۔ اچھا، سائنس اپنی تھیوری چینج کرتی رہتی ہے۔ پہلے سائنس کی تھیوری تھی آواز کی رفتار سب سے زیادہ تیز ہے، جب یوں سائنس نے ترقی کی، ڈیولپ ہوئے، ان کا نہیں جی یہ تو بڑی سلو رفتار ہے کہ جی انہوں نے دیکھا جی بادل جو ہے اس کی چمک پہلے آتی ہے، اس کی آواز گڑگڑاہٹ کی بعد میں آتی ہے، ان کا جی اس سے ثابت ہوتا نہیں، روشنی کے آواز کی رفتار کم ہے۔ پھر انسان نے آواز سے زیادہ تیز رفتار طیارے بنا دی، تو مطلب پھر وہ آواز کی بات آ گئی کہ لوگوں نے ترقی کرتے کرتے مطلب اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے کہ ہم لوگ اب اس روشنی کو کور کریں۔ جب روحانی سائنس کی بات کرتے ہیں، وہاں جہاں سے یہ مادی سائنس ہینڈل کر جاتی ہے، پھر روحانی سائنس کا مطلب شروع ہو جاتا ہے۔ تو روحانی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جو دنیا کی یا اس کائنات کی سورج سپیڈ ہے وہ روشنی کی، اس سے کئی ہزار گنا زیادہ رفتار جو ہے وہ نور کی ہے، اور نور سے کئی ہزار گنا زیادہ رفتار تجلی کی ہے۔ یعنی 1-2% نہیں ہے، 1000 نہیں ہے، لاکھ نہیں ہے، پتہ نہیں کتنا اس کا گنا ہے، یعنی کروڑوں کروڑوں گنا زیادہ اس کی سپیڈ ہوتی ہے۔ یعنی پہلے ہو گئے روشنی کے حواس، اس کو کراس کریں گے آپ نور کے حواس میں پہنچیں گے، نور کے حواس کو آپ کراس کریں گے پھر تجلی کے حواس میں پہنچ جائیں گے۔ جس تجلی کی ہم ابھی بات کریں، اب لیلۃ القدر کا پروگرام کرتے ہیں تو پھر آپ کو تجلی کا دیدار ہوتا ہے، یعنی آپ ان حواس میں پہنچ جاتے ہیں۔ تجلی کے حواس ایسے حواس ہیں کہ انسان جو خواہش کرتا ہے اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی تجلی کا دیدار ہوتا ہے تو پھر لوگوں کی دعائیں مقبول بارگاہ ہو جاتی ہیں، یعنی دعائیں، یعنی آپ نے جو اللہ سے مانگ لیا وہ پورا ہونا ہے، ہر حال میں پورا ہونا ہے۔ بات وہی آ گئی حواس۔ اچھا، پھر یہ جو حواس ہیں، یہ نہیں کہ بس آپ نے 1 مہینہ پروگرام کر لیا تو آپ کے حواس مان کے بس ختم ہو گیا، بات نہیں۔ اگر آپ ان حواس کو قائم رکھیں، کم کھانا ہے، کم بولنا ہے، کم سونا ہے، ذہن کو زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگائے رکھنا ہے، حضور کی طرف لگائے رکھنا ہے، تو پھر حواس یہ آپ کے قائم رہتے ہیں۔ ایک فرق تو پڑتا ہے، یعنی یہ کہ وہ حواس تو نہیں بنے گی جو رمضان شریف میں، لیکن تھوڑے سے کم تو ہوں گے، لیکن حواس آپ کے بنے رہیں گے۔ اگر آپ پھر بھی کوشش کریں گے تو اللہ کرے گا کہ آپ کو پھر بھی تجلی کا دیدار ہو سکتا ہے رمضان کے علاوہ۔ یہ بتایا گیا کہ جو مطلب قانون بیان کر دیا گیا کہ مادر کا مال ہے کہ تو کیا سمجھے لیلۃ القدر ہے کیا؟ یعنی آپ اس رات میں 1000 دن رات کے حواس اکٹھے کر سکتے ہیں، یہ 1000 مہینوں سے افضل نہیں ہے، یعنی 1000 مہینوں کی جو حواس ہیں آپ وہاں تک ان حواس کو ٹچ کر سکتے ہیں۔ جب ان حواس کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ تو تجلی کا دیدار ہو جاتا ہے، پھر آپ کے سامنے غیب کی دنیا آ جاتی ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ مریں گے تو آدمی آراف میں جائیں گے، نہیں بھائی، کوئی ایسا قانون نہیں ہے۔ آپ یہاں رہتے ہوئے جو مرنے کا عالم ہے آدمی آراف کی سیر کر سکتے ہیں۔ حضور کے حدیث میں آئے گا وہ تو اب تک قبل موت مر جو مرنے سے پہلے، یعنی مر جو مرنے سے پہلے کا مطلب کہ آپ کے اندر یہ اللہ تعالیٰ صلاحیت دے رکھی ہے اللہ نے کہ آپ اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے آراف کی دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی سیر کر سکتے ہیں، اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔
پھر یہ نہیں کہ صرف آپ آرام کر کے آ سکتے، نہیں، دیگر عالمین کی سیر کر سکتے ہیں۔ یہ بات پھر مکہ شریف کی اگر کرتے ہیں ہم تو خانہ کعبہ شریف کے بالکل اوپر بیت المعمور، جہاں پہ فرشتوں کا عمل رکھا ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے، پھر اور غیبی آواز سے بنتے ہیں انسان کے، پھر اس سے اوپر جاتا ہے، سدرۃ المنتہا تک بھی انسان پہنچ سکتا ہے۔ پھر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کو معراج شریف تشریف لے کے معراج نصیب ہوئی تو حضور نے سارے مراحل طے کیے کہ آپ آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اگر ان کا کوئی امتی یہ حواس بنا لیتا ہے تو بیت المعمور بھی دیکھ سکتا ہے، سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھ سکتا ہے، حجاب عظمت کو دیکھ سکتا ہے، حجاب کبریہ کو دیکھ سکتا ہے، حجاب محمود کو دیکھ سکتا ہے، مقام محمود کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اس کے سامنے جو محفوظ ہوتی ہے اس کی تحریریں بھی پڑھ سکتا ہے۔ جب غیبی آواز آپ کے کام کرتے ہیں تو آپ کسی بھی نوع کے فرد سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ پہاڑوں سے بات کر سکتے ہیں، درختوں سے بات کر سکتے ہیں، آپ جتنے بھی نوع ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اس مادی آنکھ سے یا روحانی آنکھ سے، آپ سب سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ جو لاشعوری آواز ہے ان کے اندر بڑی طاقت ہے، لاشعور کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے، شعور میں اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ شعور ایک بالکل محدود سی چیز ہے، یعنی لاشعور کا بہت محدود سا ایک حصہ ہوتا ہے، جبکہ لاشعور کی دنیا بہت بڑی دنیا ہے۔ اب یہ جو آگے ہم نماز کا ذکر کرتے ہیں، حکیم الصلاۃ کے نماز قائم کرتے ہیں، تو نماز جب قائم کی جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کا اللہ سے رابطہ۔ روحانی لوگ تو کہتے ہیں اگر آپ کا اللہ سے رابطہ ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے، اگر رابطہ نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ نماز کا صرف اور صرف مقصد جو ہے یہ اللہ سے رابطہ ہے، یہ کوئی گناہ ثواب کے ساتھ سے تعلق نہیں ہے، جنت دوزخ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کا صرف اور صرف ذات مطلق ہستی کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر آپ اپنا تعلق استوار کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کو نماز قائم کرنی چاہیے، نماز کا حق ادا کرنا چاہیے، اور جب تک آپ کو یکسوئی حاصل نہیں ہوتی آپ کا اللہ سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ سے رابطہ کرنا ہے پھر آپ کا ذہن کو یکسو ہونا پڑے گا، اگر ذہن یکسو نہیں ہوتا آپ کا اللہ سے رابطہ نہیں ہوگا۔ اب یہ جو مراقبہ کرایا جاتا ہے کیوں کرایا جاتا ہے؟ اس پہ اگر غور و فکر کریں یہی ہے کہ آپ کا رابطہ اللہ سے، اب اللہ کا سے رابطہ یہ نہیں کہ ایک دم سے ہو جاتا ہے فٹافٹ کے جب بھی ہو جائے گا، نہیں، اس کے لیے پھر آگے آواز کی درجہ بندیاں آتی ہیں۔ جیسا دیکھیں یہ کوئی بندہ پائلٹ بنتا ہے تو اس کو پہلے F-16 میں نہیں بٹھا دیتے یا J-F-16 میں نہیں بٹھا دیتے، بلکہ اس کو پہلے چھوٹے تیاروں میں اس کی ٹریننگ کراتے ہیں، یہ جی فالکن تیار ہے یا فلاں تیار ہے فلاں تیار ہے، پھر اس سے چلتے 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 اس کی آواز بنائی۔ جب وہ سمجھیں کہ اس کے آواز اتنے کام کر چکے ہیں، اتنے آواز کے بن گئے ہیں کہ یہ J-F یا F-16 یا 18 جو بھی ہے اس کو کنٹرول کر سکتے چلا سکتے، پھر اس کو وہ تیار کیا جاتا ہے۔ اب غیبی آواز کے لیے بھی ایک تھیوری ہے کہ پہلے آپ کو اپنے مرشد کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑتا ہے۔ مرشد کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، ان کے علوم کے وارث ہیں، ان کا تعلق ہے، اگر وہ چاہیں گے تو آپ کا تعلق بھی قائم کروا دیں گے، تو خود انسان نہیں کر سکتا۔ بات وہ آواز کی ہے، آواز تب بنیں گے جب آپ مرشد کے ساتھ ذہن بنائیں گے، مرشد کی طرز فکر اختیار کریں گے، اس طرز فکر کو حاصل کریں گے، ان کے احکامات پہ عمل کریں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کی قربت حاصل کریں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نہیں جی شارٹ کٹ لگائیں کہ جی فلاں صاحب ہے وہ جناب یوں کر دیتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یہ قرض جاری کر دیتے ہیں، فلاں کر دیتے ہیں، فلاں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم مسائل کا تو جاری ہے، اس سے ڈر ڈر کر رہے ہیں،
اب جب آپ اس کو اللہ کی طرف لگا دیتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں. بات تو آپ کی سوچ کی ہے نا، طرز فکر کی. آپ اس طرف لگا دیں آپ کو بالکل آپ کو آواز آئے گی اللہ کو. پھر اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے اندر رہتے ہیں، باہر. جو لوگ اپنے حواس کو نہ لیتے ہیں، یہ جب انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یہ قلب بنایا ہے اس کے اندر ایک فواد، ایک نقطہ ہے. اگر وہ نقطہ کھل جاتا ہے تو پوری کائنات آپ کے سامنے روشن. یہ بات غیبی آواز کی ہے نا، اس طرح تو نہیں ہوتا کہ بس آپ جو بھی بات کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے. نہیں، اس کے لیے پہلے تو وہ بندہ ڈھونڈے جو ان علوم سے واقف ہو، جس سے یہ مراحل طے کیے ہوئے ہوں، جس نے چلے کاٹے ہوں گے، باقاعدہ جہاں پورے آواز بنائے ہوں گے، تو وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، آپ کو انگلی سے پکڑ کے چلا سکتا ہے. اب جس بندے کا اپنا پرس خالی ہے، کسی کو کیا دے گا؟ اب یہ جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں لوگ بن جاتے ہیں، میں پیر بن گیا، میں فلاں بن گیا. اب جب بس ہوتا کچھ نہیں ہے، بس وہ جناب کوئی چوغے دستاریں اور گاڑیاں اور یہ وہ اس سے ڈال دیتے لوگوں کو. اور روحانی لوگ تو بیچارے نہ ان کے پاس ہوتے ہیں، نہ آگے کس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ہو گے تو ٹرانسفر کریں گے. یہ سب کی بات نہیں کرتا. بڑے بڑے ولی اللہ لوگ ہیں، لیکن جو اصل ولی اللہ لوگ ہوتے ہیں ان کا اللہ اور اس رسول نبی کے مسلسل واسطہ ہے. پھر مرشد سے پوچھا گیا حاجی شمس الدین عظیم صاحب سے کہ یہ ولی اللہ کی کیا نشانی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے یہ سوال اپنے دادا مرشد حضور قلندر بابا اولیاء سے کیا کہ ولی اللہ کی کیا نشانی ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ 15 منٹ اس کی محفل میں بیٹھیں اور 12 منٹ آپ کا ذہن اللہ کی طرف لگا لیں، سمجھے وہ ولی. یعنی بات ساری بات ہے کہ اللہ سے کس بندے کا کتنا رابطہ ہے. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام میں بعضوں کو فضیلت عطا فرمائی. اس طرح اولیاء کرام میں ان میں بھی اپنی درجہ بندیاں ہیں، فضیلتیں ہیں. تو یہ ساری فضیلت جو ہے علم کی ہے کہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے کس بندے کو کتنا علم ملتا ہے. انبیاء کرام میں سے کتنا علم عطا کیا گیا لوگوں کو، وہ ان کی فضیلت مانگی. اولیاء کرام میں سے جو اللہ تعالیٰ کے علوم جنہوں نے حاصل کر لیے، کتنے حاصل کیے، ان کی فضیلت مانگی. اب ہر ولی اللہ برابر نہیں ہو سکتا، ہر نبی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتا. سارے انبیاء کرام قابل احترام ہیں، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے، لیکن وہاں بھی درجہ بندیاں رکھی ہوئی ہیں، درجات رکھی ہوئی ہیں. تو اسی طرح یہاں اولیاء کرام کا جو سلسلہ ہے اس میں بھی درجات ہیں. اب لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے پاس آئے ہم یوں کر دیتے ہیں، فلاں کر دیتے ہیں، ڈھمکان کر دیتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. یہ بہت ٹائم لگتا ہے آواز کرنے میں، اتنی جلدی نہیں آواز کرتے. یہ شعور جو ہے بڑا نامراد چیز ہے. یہ ہر جگہ مزاحمت کرتا ہے، ہر چیز کی نفی کرتا ہے. ورنہ اللہ کی طرف جاتا ہے وہ روکتا ہے کہ نہیں پاگل ہے، تیرا دماغ خراب ہے، لوگ پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جاگیروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بینک بیلنس بنا رہے ہیں، تو پاگل تو کدھر جا رہا ہے؟ اور وہ چلتے چلتے اس کو راہ بھٹکا دیتا ہے کہ چھوڑ تو اپنی وہی چیز بنا یار، تو نذرانے شکرانے دے، نکل جائے. کیوں کہاں وہ پاگل ہے، دماغ خراب ہے تیرا، کس طرح یہ کرتا ہے؟ اب وہ بیچارے چلتے 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 ٹریک چینج کر لیتے ہیں. یہ شیطان پتہ نہیں کہاں کہاں سے بات کرتا ہے، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، پتہ نہیں کیسے کیسے بات کرتا ہے اور کس کس روپ میں کرتا ہے. اگر مرشد کامل پیچھے نہ ہو تو انسان بھٹکتا ہے. یہ جو شیطان کے وار سے جو بچانے والی ہستی یہ مرشد، ورنہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور جناب پتہ نہیں کہاں سے کہاں یہ شیطان بندے کو لے جاتا ہے. کیونکہ لوگ بھی آ جاتے ہیں بیچ میں نہیں فلاں صاحب ہے بڑے ماشاءاللہ یوں ہیں. اب کیا بتاؤں، میرے پاس تو کتنے لوگ ایسے بھی یہاں آئے پیغام بھیجے کہ جی آپ آئیں جی چند ہفتوں میں ہم آپ کو حضور کے دربار میں پیش کر دیں گے، آپ آئیں تو سی. میں نے کہی بڑی مہربانی، مجھے حضور کے دربار میں نہیں کرنا. کیوں؟ میں نے کہا بھائی میرے مرشد ہیں، اللہ نے ان کو اتنا نواز رکھا ہے، تو میں اتنے بڑے سمندر کو چھوڑ کے چھوٹی چھوٹی تالابوں میں ڈبکیاں لگاؤں، میرے جیسا پاگل کون ہوگا بھائی؟
ٹھیک ہے، بڑی سعادت کی بات ہے حضور کے دربار میں حاضری ہو جانی، بہت سعادت کی بات ہے، حضور کے زیارت ہو جانی بڑی بات ہے بھائی، تو حاضری تو بہت بڑی بات کی جاتی ہے، بڑی فضیلت کی بات کی جاتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کا یقین بنتا ہے کسی پہ، یہ یقین آپ کو لے کے جاتا ہے، جب ہمارا یقین ہی مرشد پہ نہیں ہے تو پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں، پھر تو آپ بھٹکتے رہیں گے، ساری عمر بھٹکتے رہیں گے، جتنے مرضی مراقبے کریں، شب داریاں کریں، چلے کاٹیں، کچھ بھی کریں، آپ وہی کے وہی رہیں، کیوں؟ آپ کا یقین ہے، مرشد کے ذات پہ شک آ جاتا ہے، یار کیا میرے مرشد واقعی یہاں تک ہیں کہ نہیں؟ بھائی جب آپ کے اندر شک آ گیا، جب شک آ گیا، قرآن فائدہ نہیں پہنچا رہا، دنیا کی کون سی چیز کو فائدہ پہنچائے؟ اب قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا ذہن ہے، تو جب آپ اللہ کے ذہن سے ہٹ گئے، اللہ کی باتوں سے ہٹ گئے، پھر کوئی دنیا کی چیز آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یہ بات حواس کی ہے، جب آپ کے غیبی حواس بیدار ہوں گے تب آپ جا کے روحانی ترقی کریں گے، پھر روحانی ترقی کے آگے درجات ہیں، کہاں کہاں کو پہنچنا ہے، کیا آگے جانا ہے، تو سب سے بڑا تو یہ ہے اللہ کا کتنا فضل آپ پہ ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے، اللہ کی کتنی مہربانی ہوتی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی نظر عنایت ہے، نظر رحمت ہے، کہ ان کی نظر رحمت کتنی ہوتی ہے۔ پھر آگے جو شروع سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے مرشد سے ہوتا ہے، کہ آپ کی مرشد سے کتنی اٹیچمنٹ ہے، آپ مرشد کو کتنا سمجھتے ہیں، کتنا ان کے ساتھ آپ کی محبت ہے، کتنے ان کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ اب جیسے اگر ہم سلسلہ زینے کی بات کریں گے تو ہماری قواعد و ضوابط ہمارے پاس موجود ہے، اغراض و مقاصد ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم اگر آپ پر مواصلہ کریں تو دیکھنا چاہیے کہ بھئی ہم پہ کتنا عمل کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں تو کتنا کر رہے ہیں، بے دلی سے کر رہے ہیں یا دل سے کر رہے ہیں، کہ ٹال مٹول کرنے کے لیے مرشد کاٹنے سے بس ایک پورا پارا کرنا سارا سسٹم بھی ٹھیک ہے نہیں، یہاں دل سے جو کام کریں گے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر بھی کرتی ہے۔ دیکھیے اگر آپ یکسوئی سے دل سے نماز ادا کرتے ہیں تو قبول بھی ہوتی ہے، کوئی عبادت کرتے ہیں تو قبول ہوتی ہے، اور دل تب ہوتا ہے جب انسان کے اندر خوشی اور اطمینان ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اندر خوشی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تو آپ کی ساری باتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم شکر کرتے ہیں، اگر شکر میں خوشی شامل ہے تو شکر ادا نہیں ہوتا، شکر ہے ہی خوشی۔ ہمارے دوست یہاں آئے ایک دفعہ، بابا جی ہمارے آئے مرشد، تو انہوں نے کہا جی کہ میں سرکاری ملازم ہوں، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو دعا کریں میرے لیے۔ مرشد نے فرمایا ٹھیک ہے جی کام کرو، لیکن آپ یہ کرو کہ جو آپ کا پروفٹ ہوتا ہے اس میں سے کم از کم 5% اللہ کے لیے نکالا کرو۔ ٹھیک ہے، تو چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد مرشد پھر تشریف لائے، 10 سال بعد آئے، 2 سال بعد آئے، بعد کچھ دن گزرا، پھر وہ صاحب تشریف لائے، تو آگے کہنے لگے جی کہ آپ نے فرمایا تھا جی کام شروع کرو، میں کام تو بڑا کرتا ہوں، پیسہ بہت آتا ہے، برکت نہیں۔ مجھ نے فرمایا بھائی آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اللہ کے لیے کچھ نکالا کرو، نہیں میں 5% نکالتا ہوں کم سے کم۔ بابا نے اس کو یوں کہا، بڑے غور سے یوں تھوڑی دیر دیکھا، میں دیکھ رہا تھا میرے ساتھ بات، ایسے شاد فرمایا امید خوش ہو کے کیا یقین کرو، مجھے بڑے زور پہ جھٹکا لگا، ہے سوچے نہیں، کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا کام کر رہے ہیں اس میں خوشی تو شامل ہی نہیں ہے، تو قبول کیسے ہوگی بھائی؟ آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، زکوٰۃ دیں، کچھ بھی کریں، نماز ادا کریں، حج کریں، کچھ بھی کریں، اگر آپ کے اندر خوشی نہیں، آپ خوشی سے کام نہیں کرتے تو کبھی بھی اس کی قبولیت نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں نا، اگر آپ 1 لاکھ روپیہ دیں، آپ کے اندر خوشی نہیں ہے، خوش ہو کے دیا، ٹال مٹول کر گیا، منہ بنا کے دے گئی، آج کیا ایک برڈن بن گیا جی، کہ دوسرے کریم کہہ دیا، قائد صاحب نے کہہ دیا جی 5% نکالا کرو، اب یار یہ تو مسئلہ ہی بن گیا ہمارے لیے، تو کبھی بھی قبول نہیں ہوگا۔ اگر آپ 1000 روپے خوشی سے دیں گے وہ قبول ہو جائے گا، لگ جائے گا۔ ہمارے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ دیگے پکانے والے پیچھے رہ جاتے ہیں، نمک ڈالنے والے آگے نکل جاتے ہیں۔ بات خوشی کی، خلوص کی ہے، جو خوشی سے کام کرتا ہے۔
ہر جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ٹائم تو ہو گیا ابھی اشارہ ہو گیا ٹھیک ہے میں مصری صاحب کی طرف نظر لگاتا رہتا ہوں اشارہ کرتے رہتے ہیں ٹائم ہو گیا تو بارہ جی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان شریف کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے اس کا پورا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں جمعے والے دن ہمارا روزہ کشائی کا پروگرام ہوتا ہے وہ بھی ہوگا تو آپ لوگ بھی تشریف لائیں بالکل ہمارے ساتھ ہمیں خوشی ہوگی بلکہ ہم تو سارے دوست بڑے خوشی سے ہمارے دوست کام کرتے ہیں اور باقاعدہ خوشی کا ایک تاثر بھی ہوتا ہے الحمدللہ بڑا اللہ کا کرم ہے میں بڑے خوش رہنے والے دوست اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں کہ اللہ کا کرم اور مرشد کی دعائیں ہیں کہ جتنا بھی کام یہاں ہوتا ہے سلسلے کا کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول کا مشن ہے تو بڑے خوشی سے کرتے ہیں خلوص سے کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں جو بھی آتے ہیں لوگ خوش ہو کے جاتے ہیں ابھی پچھلے دنوں میں ہمارا یہاں ایک تربیتی پروگرام تھا تو ہمارے 14 تقریباً مراقبال اور ٹونز یہاں تشریف رہے تھے 12 مراقبال تھے تو ہمارے تھے سے شہروں کے تھے کافی دور دور سے لوگ ہیں مانسیرا اٹا آباد کہاں سے لوگ آئے کیوں پلندری کوٹلی گجرات بہت سارے لوگ ہیں تو اللہ نے اتنا کرم کیا کہ یہاں بہت اچھا پروگرام ہوا بہت زیادہ خوشی ہوئی لوگ یہاں آئے بڑے خوش ہو کے گئے اور بڑے لوگوں نے وہ فون بھی کیے باقاعدہ مرشد تک ہماری ہوٹل پہنچی مرشد بہت خوشی کا اظہار فرمایا اس نے دین کے صاحبزادے یوسف صاحب تھے وہ بہت خوش ہو کے گئے تو ہر ان کے تاثرات یہی تھے کہتے جی بہت ہم نے پروگرام کیا لیکن جتنا مزہ یہاں آیا اتنا کہیں نہیں ہے تو یہ اللہ کا کرم نہیں تو کیا ہے یہ بات خوشی کی ہے تو آپ بھی یہاں رمضان شریف کا خوشی خوشی تمام کریں استقبال کریں وہ نہ سمجھے کہ یار کیا روزے آ گئے یہاں آ گئے پورا مہینہ گزرے گا کیسے ہمیں تو ہم تو کمزور ہو جائیں گے ہم تو یوں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا کوئی کمزور نہیں ہوتا قطعاً کمزور نہیں ہوتا بلکہ جن لوگوں نے تحریک کا پروگرام کیا ہے یا کر رہے ہیں یقین کر رہے ہیں وہ باقاعدہ اپنے اندر ایک انرجی محسوس کرتے ہیں بہت انرجی پیدا ہوتی ہے کیونکہ جب انسان کی روح مضبوط ہوتی ہے باڈی آٹومیٹک مضبوط ہو جاتی ہے یہ سارا روح کے اندر فیلڈنگ ہے یہ روح پھر آپ کو آگے تحریک کا دیدار کرواتی ہے بہت بہت شکریہ جی بڑی مہربانی جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ خوشی رکھتے ہیں آپ کو بہت ساری خوشیوں سے نوازیں اور آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمائیں السلام علیکم